ایک دن کی بات ہے کہ ایک گھر میں دو میاں بیوی رہتے تھے، تو اس گھر میں آئے روز جھگڑا ہوتا۔ جب بھی شوہر باہر سے گھر آتا تو بیوی کو الٹی سیدھی باتیں کہتا، گالم گلوچ کرتا، جھگڑنے لگ جاتا۔ تو بیوی بھی آگے سے کچھ جواب دیتی اور وہ بھی باتیں کرتی اور اس کو سناتی۔ تو اس طرح ان کا جھگڑا کافی بڑھ جاتا اور کافی دن ہو گئے کہ ان کا جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا اور معاملہ بگڑ گیا۔ تب اس خاتون نے کہا کہ میں کسی عامل کے پاس جاتی ہوں، اس سے جا کر تعویذ لیتی ہوں کہ میرا تو گھر میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور گھر کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ اگلے دن اس عورت نے فیصلہ کیا کہ میں عامل کے پاس جاؤں، اور یہ گھر سے نکلی اور ایک عامل کے پاس پہنچ گئی۔ اتفاق سے وہ عامل بھی ایک نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا۔ اس نے جب اس خاتون کی بات کو سنا تو وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کہاں سے گڑبڑ ہے۔ چنانچہ اس عامل نے اس خاتون سے کہا کہ میں آپ کو ایک تعویذ دیتا ہوں، اور اس تعویذ کو جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح آپ نے اس تعویذ پر عمل کرنا ہے، اور اگر میری بات اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ عمل کریں گی تو میری 100% گارنٹی ہے کہ یہ تعویذ بہت فائدہ دے گا۔ چنانچہ اس عورت کو اس عامل نے تعویذ دیا اور کہا کہ جب آپ کا شوہر آپ کے گھر میں آئے تو آپ نے اس تعویذ کو اپنے دائیں جبڑے میں اور دانتوں کے نیچے اس کو رکھ لینا ہے اور اس کو زور سے دبانا ہے۔ تو شوہر اگر آپ سے الٹی سیدھی باتیں کرے، آپ کو گالیاں دے، آپ پر غصہ ہو، تو جتنا وہ غصہ ہو آپ نے اتنا زیادہ اس تعویذ کو دبانا ہے۔ چنانچہ یہ عمل آپ کریں اور کافی دنوں کے بعد آپ کو کچھ فائدہ نظر آئے گا۔ چنانچہ یہ عورت گھر گئی اور تعویذ لے کر گئی۔ اس عورت نے شوہر کے آنے پر تعویذ اس عامل کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق اپنے دائیں جبڑے کی طرف دانتوں میں دبا لیا، اور شوہر جب گھر میں آیا اس نے گھر میں آ کر بیوی کو الٹا سیدھا کہا، اس کو برا بھلا کہا، گالیاں دی اور غصہ ہونے لگا۔ تو بیوی نے چونکہ تعویذ دانتوں میں دبایا ہوا تھا تو بیوی آگے سے خاموش رہی، اس نے کچھ نہ آگے کوئی بات نہ کی۔ چنانچہ شوہر غصے ہو کر گالم گلوچ کر کے خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ چنانچہ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ شوہر شام کو جب گھر آیا کام سے فارغ ہو کر، تو اگلے دن بیوی نے پھر تعویذ دانتوں کے نیچے رکھا، اور شوہر جتنا غصہ ہوتا گیا اس نے تعویذ کو دبانا شروع کیا۔ چنانچہ شوہر باتیں کر کے برا بھلا کہہ کر خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا کہ شوہر جب کام سے فارغ ہو کر شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی نے پھر وہ تعویذ اپنے دانتوں میں رکھ لیا، اس کو دبایا۔ شوہر نے برا بھلا کہا، بیوی نے آگے کوئی جواب نہیں دیا، تو یہ شوہر پھر اس کو برا بھلا کہہ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ اب چوتھے دن شوہر یہ سوچتا ہے کہ یار میری بیوی تو پہلے فر بولتی تھی، جب بھی میں کوئی بات کرتا تھا یہ بھی آگے سے گالم گلوچ اور غصہ شروع کر دیتی تھی۔ 3 دن ہو گئے میری بیوی تو آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیتی، خاموش رہتی ہے۔ چنانچہ چوتھے دن بھی شوہر نے آ کر غصہ کیا، دیکھا کہ بیوی کچھ نہیں بولتی۔ چنانچہ شوہر نے بھی آہستہ آہستہ غصہ کم کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ میری بیوی جب نہیں بولتی تو مجھے کیا پریشانی ہے، میں کیوں اس کو برا بھلا کہوں، وہ خاموش رہتی ہے، میں اس کو بلا وجہ برا بھلا کہتا ہوں۔ چنانچہ 5-7 دن کے بعد شوہر بھی جب گھر آنے لگا تو یہ بھی خاموشی سے گھر میں آتا اور آ کر بیٹھ جاتا۔ جو 10 دن جب ہو گئے تو یہ خاتون اس عامل کے پاس گئی اور عامل کو جا کر بتایا کہ آپ کے تعویذ کا تھوڑا تھوڑا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ابھی یہ 2-3 دن جو پچھلے گزرے ہیں اس میں میرے شوہر نے اتنا غصہ نہیں کیا، کچھ فرق پڑا ہے۔ تو اس عامل نے کہا کہ یہ ایک اور تعویذ آپ لے جائیں، اگلے 10 دن مزید آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ چنانچہ
اگلے 10 دن اس عورت نے پھر یہی عمل کیا کہ جب اس کا شوہر گھر میں آتا تو دانتوں کے نیچے تعویذ رکھ لیتی۔ چنانچہ ان 10 دنوں میں بالکل خاموشی ہو گئی، شوہر اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ چنانچہ عامل کے پاس یہ پھر گئی 10 دن کے بعد اور کہا کہ اب ہمارے گھر میں سکون ہو گیا ہے، شوہر بھی اب غصہ نہیں کرتا۔ تو عامل نے کہا کہ یہ ایک تعویذ اور لے جائیں، 1 مہینے کا کورس مکمل کریں اور اس کے بعد آپ کے گھر میں پھر کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا اور آپس میں محبتیں بھی ہو جائیں گی، یہ محبت کا تعویذ ہے۔ چنانچہ یہ عورت وہ تیسرا تعویذ بھی لے کر گھر آ گئی اور اسی طرح اس نے شوہر کے گھر آنے پر تعویذ اپنے دانتوں میں رکھا، اس کو دبایا۔ تو اب یہ جو اگلے 10 دن تھے، تیسرا جو عشرہ تھا، اس میں جب شوہر گھر آتا دیکھتا کہ بیوی بھی خاموش ہے، شوہر بھی کچھ نہیں کہتا، اب آپس میں ان میں محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ شوہر بیوی کے ساتھ محبت سے باتیں کرتا، شوہر بیوی کے ساتھ اچھی باتیں کرتا، آپس میں محبت ہونے لگ گئی، بیوی کو شوہر سے محبت ہونے لگ گئی اور بالآخر ان کا گھر جو ہے جنت بن گیا اور لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑا ہو تو دونوں میں سے ایک کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور میاں بیوی دونوں کو اپنے اندر تحمل اور برداشت پیدا کرنی چاہیے۔ اگر شوہر غصہ ہو تو بیوی خاموش ہو جائے، بیوی غصہ ہو تو شوہر خاموش ہو جائے، دونوں اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ جب جھگڑے کے دوران شوہر غصہ کرے تو بیوی خاموش ہوگی، بیوی غصہ کرے شوہر خاموش ہو جائے گا، تو اس طرح بات جو ہے بگڑے گی نہیں، بلکہ تھوڑا بہت ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر خاموش ہو جائیں گے اور معاملہ زیادہ نہیں بگڑے گا۔ لیکن جب دونوں طرف سے بات ہوتی ہے، ادھر شوہر بھی غصہ کرے، ادھر بیوی بھی غصہ کرے، شوہر بیوی کو الٹا سیدھا بولے، بیوی شوہر کو برا بھلا کہے، تو اس طرح معاملہ بگڑتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے تمام شادی شدہ حضرات اپنے اندر تحمل برداشت کا مادہ پیدا کریں، برداشت کا وصف پیدا کریں، اس طرح معاملہ جو ہے سلجھے گا اور لڑائی جھگڑا گھر میں ختم ہوگا۔ اگر گھر بہت عالی شان ہے، گھر بہت اچھا بنا ہوا ہے، جیسے یہ ڈرائنگ روم آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا بنا ہوا ہے، صوفے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز ہے اور صفائی ستھرائی ہے، لیکن گھر میں سکون نہ ہو، میاں بیوی میں جھگڑا ہو، میاں بیوی کی آپس میں نہ بنتی ہو، تو یہ ساری چیزیں، ساری ڈیکوریشن، اس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں بری لگنے لگتی ہیں۔ تو جب میاں بیوی میں آپس میں محبت ہوگی تو یہ گھر بھی اچھا لگے گا، گھر کیسا بھی ہو، ٹوٹا پھوٹا بھی ہو، وہ بھی اس کو اچھا لگے گا۔ تو اس لیے گھر کو جنت بنائیں، آپس میں خوشیاں بانٹیں، آپس میں محبتیں بانٹیں، آپس میں محبت سے رہیں، خوشی سے رہیں، گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں، تحمل کا مادہ پیدا کریں۔ اگر جھگڑا اور لڑائی جھگڑے سے بچیں گے تو گھر جنت بنا رہے گا۔ تو انشاءاللہ میری اس نصیحت پر تمام شادی شدہ حضرات عمل کریں گے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر میری اس بات سے آپ کو فائدہ ہو تو کمنٹس کر کے ضرور مجھے بتائیے گا، اور مجھ فقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب ویورز کو، تمام دوستوں کو اللہ پاک خوش رکھے، آپ تمام حضرات کے، تمام دوستوں کے گھروں کو اللہ آباد رکھے، خوش رکھے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔